اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سورہ یوسف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے، اسی لیے ہمیشہ سچ بولا کریں۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس خواہش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تم بس خدا کو جانو، باقی خدا جانے اور اس کی عطا جانے۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، ذرا انتظار کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق اس سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اسے معلوم بھی ہو تو یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ جوانی کی عبادت، اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ اتنے سارے انسان چل رہے ہیں، اگر ان کی تقدیریں لکھی ہوئی نہ ہوتی تو یہ نظام چل نہ پاتا، فساد ہو جاتا۔ سب کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب وقت آ جاتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں، رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مسلح پر جوانی رکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم۔ ترقی صرف دنیاوی نہیں ہوتی، آخرت کی بھی ہوتی ہے، اور اگر آپ آخرت کی ترقی کی ٹھان لیں تو کوئی آپ کو نہیں روک سکتا اور اللہ بھی آپ کا مددگار بن جائے گا۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسروں کو بھی نہ دو۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیک اعمال اور محنت کا راستہ اپنایا تو تم امتی ہو کر نیک اعمال اور محنت کے راستے کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ ایک دن ہمیں بھی اسی خاموش سفر پر نکلنا ہے، تنہا، صرف اپنے اعمال کے ساتھ۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ ڈپریشن اور نماز، تم جسے ڈپریشن کہتے ہو
تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ انسان کی پہچان ان للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اس نوجوان سے خوش ہوتا ہے جو حرام خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ ہماری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ لا ترجو الی ربک، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ دل تھک ضرور چکا ہے لیکن اللہ پر یقین اب بھی ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں بے بس ہوں تو میری مدد فرما۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی عمر کی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر کے اپنی امت کو پیغام دیا ہے کہ شادی میں عمر کا یا چھوٹا بڑے ہونے کا کوئی تعلق نہیں، بات صرف محبت، پیار، عزت دینے اور نبھانے کی ہے۔ اس لیے کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے ہمیں اپنے نبی کی شریعت کو یاد کر لینا چاہیے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رشتے تمہیں تکلیف دے اس سے دوری اختیار کر لو۔ اپنی زندگی میں دو دروازے ہمیشہ کھولے رکھیں، ایک اپنی غلطی ماننے کا، دوسرا لوگوں کو معاف کرنے کا، یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ اپنے اعمال سنواریں، زندگی کو غفلت میں نہیں بلکہ ذمہ داری اور نیکی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اپنے اعمال سنواریں کیونکہ اصل کامیابی قبر کے بعد ہے۔ یا اللہ آپ میری امید نہیں میرا یقین ہو، اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی نہیں گرا سکتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہیں خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تمہیں غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ سورہ یاسین۔ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ صرف احساس بدل جاتے ہیں دنیا میں ورنہ محبت اور نفرت ایک ہی دل سے ہوتی ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے، جب بھی دل بے چین ہو سجدے میں جا کر رو لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
کپڑے، شکل اور زبان ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے۔ انسان کی اصلیت وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ اللہ تمہارے لیے وہ ہر چیز ممکن کر دے گا جس کی تم نے اس سے دعا کی ہے۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ میرے اللہ، میرے توکل کی لاج رکھ لے، میں نے تجھ پر اندھا توکل کیا ہے، میری آنکھوں کو توکل کی روشنی بخش دے۔ مانا کہ میرا توکل موسیٰ جیسا نہیں، مگر میرا اور موسیٰ کا اللہ تو ہی ہے نا۔ اے اللہ، تو مجھے سرخرو کر دے، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ میں رشک کروں، میں حیران ہو جاؤں، ایسے راستے بنا دے کہ میرا چلنا آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ جب انسان اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کبھی مستقبل اداسی میں مبتلا نہیں رہتا، اور کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، کیونکہ جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ یہ حکمت اور روشنی زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔